الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تصریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 229۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق دو مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوف، پس پھر روکنا ہے معروف دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا، یعنی عورتوں کو جو انہوں نے حق مہر دیا اس میں سے کچھ بھی لے لیں، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کریں کہ اللہ کی حدود کو وہ قائم نہیں رکھ پائیں گے، فإن خفتم، پس اگر تم کو خوف ہو اس بات کا کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، تو دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدود ہیں جو قائم کی گئی ہیں، فلا تعتدوها، ان سے باہر نہیں نکلو، ان سے تجاوز نہیں کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر طلاق کے مسئلے کا تذکرہ ہے، اور ایسے ہی یہاں پہ قرآن کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں جن میں طلاق کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ طلاق کے معاملے میں یہ بنیادی آیات ہیں جہاں پر اللہ کی ذات نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگرچہ طلاق، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں بنتے ہیں، یعنی مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دو خاندان بھی آپس میں قریب آتے ہیں، تو اس کی ایک یعنی آگے ایک نسل نے چلنا ہوتا ہے، لیکن بس اوقات چلتے چلتے آپس میں نہیں بنتی، لڑائی جھگڑے کی صورت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح کی ایک حیثیت ایسے ہے جیسے معاملہ کرنا اور معاہدہ کرنا، اس لیے نکاح کی حیثیت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نکاح کی ایک حیثیت ہے معاملہ اور معاہدہ، اور ایک حیثیت ہے سنت اور عبادت۔ معاملہ اور معاہدہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، لین دین کرتا ہے، کوئی چیز خرید لی، لیکن نکاح ایک معاملہ ہے، اس میں اور عام معاملات کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے مثلا دوسرا معاملہ کوئی کرتا ہے کہ ایک بندہ گیا، اس نے جا کر بازار سے کوئی چیز خریدی ہے، تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہی ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے اور سامنے والا بندہ راضی ہو، دونوں راضی ہیں تو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن نکاح جب اس کو ہم معاملے کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری شرائط ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ عام معاملہ کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، کہ مثلا ایک مرد ہے، وہ جا کر بازار میں سے، ایک عورت ہے، بازار میں سے جو چیز جا کر جس سے مرضی جا کر خرید لے، لیکن نکاح کے لیے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حلال ہی نہیں ہوتا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اور دوسرا، عام معاملہ کرتے ہوئے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، بازار سے جا کر گاڑی خرید لو، گواہ بنانا ضروری نہیں، پیسے دو اور معاملہ کر لو۔ لیکن جب کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے اندر شریعت نے گواہوں کو شرط قرار دیا ہے کہ اس معاملے کو ادا کرنے کے لیے پہلے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی نکاح ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اعلان، یعنی لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں۔ اور عام معاملہ جو ہے وہ چاہے ایک بندہ خود جاتا ہے، جا کر لیتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے نکاح کو جو ایک ہے، نکاح کی ایک حیثیت معاملہ اور معاہدہ کی بیان کی گئی ہے، اس میں نکاح کی وہ حیثیت جو سنت اور عبادت والی ہے وہ غالب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ بھئی نکاح جو ہے وہ عام معاملات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبادت اور سنت کا جو پہلو ہے وہ غالب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے اوپر بہت فضائل بیان فرمائے، نوجوانوں کو ترغیب دی، یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، کہ نکاح کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہوگا،
دل میں پاکیزگی آئے گی، طہارت آئے گی، گناہوں سے بچو گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس کو ایک عبادت کے طور پہ جو ہے وہ شریعت نے پیش کیا ہے، اس لیے یہ عام معاملات کی طرح نہیں ہے، اس کی بہت ترغیب دی۔ ہاں البتہ باقی رہی بات کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی بات کے اوپر بھی ایک دوسرے سے ناراضگی ہو سکتی ہے۔ تو اب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جب میاں بیوی آپس میں مل کے چل ہی نہ سکیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں تو اس کی وجہ سے وہ بندے کے یعنی عبادات بھی متاثر ہوں، اور گھر کے اندر 24 گھنٹے کی پریشانی کی وجہ سے دونوں کو ٹینشن بھی ہو، کو دنیاوی معاملات بھی خراب ہوں، کیونکہ جب میاں بیوی کی آپس میں بنے گی نہیں تو عام معاملات بھی خراب ہوں گے اور عبادات بھی متاثر ہوں گی۔ تو اس لیے شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ ہے طلاق کا راستہ۔ اور طلاق دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قرآن کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس راستے کو کیسے اختیار کرنا ہے، اور اللہ کی ذات نے اپنے مقدس کلام کے اندر اس کی ترتیب کیا بتائی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا الطلاق مرتان، کے طلاق 2 مرتبہ ہے بس، یعنی ایک میاں بیوی اگر آپس میں نہیں رہ پا رہے، تو اب اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو جیسے کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ طلاق دینا چاہے مرد، تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت کو اس وقت میں طلاق دے جب وہ عورت حیض سے پاک ہو کر پاکیزگی کی حالت میں ہو، اور اس پاکیزگی کی حالت میں، حالت طہر میں، اس بندے نے اس سے جمع بھی نہ کیا ہو۔ پھر یہ بندہ کیا کرے، اس عورت کو ایک طلاق دے دے، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، جو سنت طریقہ ہے کہ بھائی 3 حیض گزریں گے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ عورت اس کے یعنی وہ دوسرے مرد سے جا کر نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے تو وہ کیا کرے بھائی، دوسرے طہر میں جا کر دوسری طلاق ایک دے دیں۔ بس یہ 2 طلاق کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور تیسری طلاق دینا اس کی طرف جانے سے تو بندہ واپسی کے سارے دروازے ہی بند کر لیتا ہے۔ اس لیے اس 3 مرتبہ طلاق دینے کو بعض امام مالک رحمہ اللہ اور بعض اور ائمہ کرام ہیں جو فرماتے ہیں کہ وہ تو طلاق ہے بدعت ہے، تو اس کو طلاق بدعت کہا گیا ہے کہ تیسری طلاق دینی نہیں چاہیے، کیونکہ 2 طلاقیں اگر ایک بندے نے دی ہیں تو اس کے بعد بھی اس کے لیے راستہ باقی رہتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں 100 مرتبہ طلاق دیا کرتے تھے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق کہہ دیتے، اور پھر ابھی عدت گزرتی نہیں تھی، پھر اس کو واپس کر لیتے، پھر اس کو تنگ کرتے، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد پھر اس کو طلاق دی، پھر کئی مرتبہ طلاق بول دیا، پھر اس کو واپس لے آئے۔ تو یعنی عورت کو جو ہے وہ ایک تختہ مشق بنایا ہوا تھا، اور اس کے لیے بہت یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ اجیرن کر رکھی تھی، یہاں تک کہ ایک عورت جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے آ کر عرض کی اما عائشہ سے کہ میرے جو شوہر ہے اس نے کہا ہے کہ نہ تو میں تجھے رکھوں گا اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا، یعنی درمیان میں لٹکا کے رکھنا ہے، تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو طلاق نہیں دے گا تو وہ آگے جا کر نکاح نہیں کر سکتی، اور جب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یعنی اس کا کھانا پینا، اس کے رہائش، اس کا انتظام نہیں کرے گا، تو وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ ایک مرد اگر بہت زیادہ اس کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ 2 مرتبہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور بس۔ اور طلاق کا تعلق ہی 2 مرتبہ کے ساتھ ہے۔ تو الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دی، یہ بھی رجعی ہے، یعنی 3 مہینے کے اندر، اس 3 حیض گزرنے سے پہلے کیا کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے 2 طلاق دے رکھی ہے تو وہ بھی طلاق رجعی ہے، اگرچہ پھر بعد میں وہ عدت گزر جائے، یعنی عدت کے دوران اگر وہ مرد جو ہے اس عورت کو صرف ایسے چھو لیتا ہے اپنی بیوی کو، تو بھی اس کے ذریعے سے رجوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے نکاح کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں البتہ جس وقت
حیض اس کے گزر گیا، 3 مہینے گزر گئے، پھر عورت کو طلاق وہ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں بھی حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر یہ مرد اپنی عورت کو واپس لے کے آنا چاہتا ہے، پھر سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نیت ہو کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں گا، اس عورت کو اچھے سے رکھوں گا، تو اب اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یعنی نکاح کرے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر وہ عورت کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو پھر قانون کی پابندی کرنا اس مرد کے لیے ضروری ہے۔ اس میں شریعت نے عورت کے حقوق کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ عام طور پر تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا شریعت نے ایسے مجبور کر دیا ہے، اس کو محکوم بنا کے رکھ دیا ہے، اس کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد اگر اس کو واپس لے آنا چاہتا ہے تو پھر وہ دستور کی یعنی طلاق رجعی دی ہے، تو اب دستور اور قانون کا اس کو پابند ہونا پڑے گا، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چاہتا ہے، تو پھر فرمایا او تسریح باحسان، اب اگر دو خاندان آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں جدا ہو رہے ہیں، تو اب اس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، اب بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ یہ تو ایسا نالائق ہے، یہ تو نشئی ہے، یہ تو بدماش ہے، اس کی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی کوئی بھی اس قسم کی بیہودہ باتیں کہ جس کے ذریعے سے مزید انتشار پیدا ہو، تو تصریح باحسان فرمایا گیا ہے کہ دونوں میاں بیوی جب جدا ہو رہے ہیں تو وہ ایسے ہی جدا ہوں کہ پھر مزید اور زیادہ معاملات کو خراب نہ کریں، کہ جس کے ذریعے سے خاندان کے اندر مزید لڑائیاں بڑھیں اور نفرت زیادہ بڑھے، اور تصریح باحسان یا اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اب یہاں پہ مرد کے لیے ایک اور بات فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں جو تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا، پھر تمہیں مہر دیا تھا، پھر تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، تمہیں گفٹ دیے ہیں، فلاں کیا ہے، تو اب یہ اس سے مطالبہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ یہ جو مہر کے پیسے ہیں مجھے دو، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ فرمایا کہ جب اگر طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطالبہ ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے جا کر فرمایا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، یہ اگلی بات جو ہے ایک اور مسئلے کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جس کو عام طور پہ طلاق تو اس کو نہیں کہا جاتا بلکہ خلا کا نام دیا گیا ہے، اور خلا کا حق عورت کے پاس ہوتا ہے کہ عورت اگر مرد سے تنگ ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد اس کے بنیادی حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہا، یا مرد جو ہے وہ گم ہو چکا ہے یہاں تک کہ اس کے 4 سال کا ٹائم گزر گیا ہے، یا مرد ایسا ہے کہ اس کے اندر قوت مردانگی ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی عورت کے بنیادی حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر عورت جو ہے وہ اس کے لیے خلا کی اجازت ہے کہ وہ جا کر خلا کا دعویٰ کرے، اور پھر لیکن یہ جب خلا کا دعویٰ کرے گی تو اس میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ یقیم حدود اللہ، جب وہ ان دونوں کو پتہ ہے میاں بیوی کو کہ اب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، اور مزید یعنی دنیا کے اندر تو آپس میں جھگڑا رہے گا، دنیا ہی خراب ہوگی، اور جب حقوق ادا نہیں کریں گے تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جب اس طرح کا ان کو خطرہ ہو، ایسی صورت ہو، تو فرمایا کہ پھر وہ عورت جو فی مفتدت بھی، تو عورت اس مرد سے کہے گی کہ تو نے جو مجھے مہر دیا تھا، جو پیسے دیے تھے، میں آپ کو واپس کرتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دو۔ تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے وہ پیسے لے جو معاملہ طے ہو، تو اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر عورت جا کر خلا جو ہے وہ دائر کرتی ہے، جیسے آج کل عدالتوں کے ذریعے سے خلا ہو رہا ہے، اور عورتیں جا کر وہاں پر اپنے میاں کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی بولتی ہیں، مختلف ان کے اوپر الزامات بھی لگاتی ہیں، الزام تراشی کرتی ہیں، اور پھر جج جو ہے وہ بغیر ان کی سنے، میاں جی کی سنے، اس کو خلا کی ڈگری تھما دیتا ہے، تو یہ خلا واقع نہیں ہوتا، بلکہ مرد کے ہی اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرے، عورت کو طلاق دے، اور مرد کے ہی پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عورت کے ساتھ خلا کرے۔ تو اس میں دوسرا چیز جو ہے جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ ہے خلا کے بارے میں، تلک حدود اللہ، فرمائے اللہ کی حدود ہیں، یہ جو قانون اللہ کی ذات نے بتایا ہے، حدود اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہے بندے کے لیے، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو اس لیے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پھلانگ کے باہر نکلنے والا وہ ظالم ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔
اور باقی آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ آیہ نمبر 230 ہے۔ پس اگر اس مرد نے عورت کو طلاق دی فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے حرج ان دونوں کے اوپر یہ کہ وہ دوبارہ سے رجوع کر لیں، ان زنا اگر ان کو فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر مرد نے عورت کو طلاق دی فلا تحل لہ، پر اب جو ہے وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنا یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر مرد نے اس کو طلاق دی فلا جناح علیہما، پس دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رجوع کریں اگر وہ دونوں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر پائیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے، جو شریعت کو مانتے ہیں جانتے ہیں، یہ حدود ان کے لیے ہیں، اور جو کافر ہے وہ تو جو مرضی کرتا پھرے۔ تو یہاں پہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پہلے تو جو آیت مبارکہ کے اندر وہاں پہ 2 طلاق کا تذکرہ ہے، جو یعنی سنت طریقہ بھی وہی ہے کہ 2 طلاق دی جائے اور بس اس کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر کسی بندے نے 2 طلاق کے اوپر بھی اس کو صبر نہیں آیا، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے تیسری مرتبہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ نکاح کرے، یعنی اس کے ساتھ واپس اسے رجوع کرے۔ پہلے تو طلاق رجعی تھی، اس میں رجوع کر سکتا تھا، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب بھی کسی کو غصہ آیا ہوا، کیونکہ طلاق کا جو عام طور پہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، اس کی ایک تو حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مرد کے اندر غور و فکر اور تدبر کا مادہ اللہ کی ذات نے زیادہ رکھا ہے، اور ایسے ہی مرد کے اندر تحمل اور برداشت بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو برداشت زیادہ کر سکتا ہے بنسبت عورت کے۔ اس لیے عورت کے پاس جو ہے وہ حق اس کو طلاق دینے کا نہیں دیا گیا، کیونکہ ایک تو عورت کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور پھر وہ تحمل اور برداشت کی قوت بھی اس کے اندر کم ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات نے جو حقوق طلاق کا جو حق دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، اس کے اندر غور و تدبر، تحمل، یہ چیزیں ہیں، یہ صفات ہیں مرد کے اندر۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بہت زیادہ ہی غصے میں تھا کہ شیطان اس کے سر پہ اتنا سوار تھا کہ اس نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اس کا چیلا، کوئی اس کے طرف سے بندہ بھیجا ہوا شیطان یعنی میاں بیوی کو آپس میں لڑاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت سمندر پہ لگا ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے شیطانوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی لوگوں سے گناہ کرواؤ، اور پھر وہ ان کو واپس بلاتا ہے، پھر ان کو شام کو سب سے کارگزاری لیتا ہے، اور ان میں سے وہ جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کر دی، تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، باقی جتنے بھی لوگ گناہ کروا کے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن تم نے بہت اچھا کام کیا کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ 2 خاندان آپس میں ٹوٹیں گے، اور جب طلاق دی جاتی ہے تو ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو اس میں کس قدر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو 3 مرتبہ طلاق دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر غصہ کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں جو شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے، اور غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی میری موجودگی میں تم لوگ اس قسم کے حرکتیں کر رہے ہو۔ اور پھر ایک شخص جو ہے، ایک صحابی جو ہے وہ اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اس کا سر اڑا دوں، سر قلم کر دوں، یعنی تلوار سے اس کا سر اتار دوں۔ تو مطلب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاق دینے والے کے اوپر اللہ کے نبی نے کس قدر غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اور بہرحال اگر کسی نے ایسی بے وقوفی کی اور غصے کے اندر جا کر یہ قدم اٹھا لیا،
تو اب اس کے لیے اپنی بیوی کو واپس لانے کی کوئی اور صورت باقی نہیں رہی، صرف ایک صورت ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور اس حلالے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ لیکن حلالہ جو عام طور پر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایک مرد نے طلاق دے دی، اب عدت گزری، ایک عورت نے دوسرے مرد کے ساتھ جا کر 2 دن کے لیے شادی کی، وہاں سے طلاق لی، واپس آ کر پھر رجوع اس سے جا کر نکاح کر لیا عدت پوری ہونے کے بعد، تو اس کا نام ایسا حلالہ کہ جس میں وقت طے کر دیا جائے اور اتنے دن کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی کہ حلالہ کی یہ صورت نہیں ہے۔ حلالہ کی جو صورت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے، اور حلالہ کی صورت جو بتائی گئی ہے، شریعت نے جو یہ حکم دیا ہے، اس میں بھی عورت کی ہی عزت ہے، عورت کی ہی حفاظت ہے۔ ورنہ تو لوگ جو ہے وہ عورتوں کو تختہ مشق بنا لیں، جب مرضی طلاق دے دی، جب مرضی ان کو واپس لے لیا، پھر جب مرضی طلاق دی، پھر جب مرضی ان کو واپس لائے اور ان کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ حلالہ جب ایک مرد، یہ مرد کو ایک قسم کی پنشمنٹ ہے، اس کو ایک سزا دی جا رہی ہے، اور مرد کو اس کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے، خبردار کیا گیا ہے مرد کو، اگر تم نے 3 مرتبہ طلاق دی تو اس کے بعد تمہارے لیے یہ سزا ہوگی کہ اب تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہی، اب یہ دوسرے کی بیوی بنے گی، اور پھر اگر وہاں سے واپس آئی تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو یہ ایک مرد کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی اور کے نکاح میں دیکھے، تو اس لیے اس میں بھی عورت کی ہی عزت کی حفاظت ہے، عورت کی ہی جان کی حفاظت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فلا تحل لہ، اب یہ کرے گا کہ یہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے گی، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کا پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اب فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب یہ پہلے والا مرد اب اس عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، مطلب اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، کہ اب یہ اس عورت کے حقوق کو ضرور ادا کرے گا، تو تبھی وہ کیا کر سکتا ہے، پھر سے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات کی طرف سے بتائے ہوئے حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بتائے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، جو شریعت کو جانتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ نکاح کیا ہے اور زنا کیا ہے، جن کو پتہ ہے طلاق دینے کے اوپر مجھے کیا سزا ملے گی، اور یہ اگر میں اس کے عورت کے حقوق ادا نہیں کروں گا، اس کے اوپر ظلم کروں گا، اس کو طلاق بھی نہیں دوں گا، اور اس کو طلاق دے کر پھر اس کو واپس لے کر آؤں گا، اس کو درمیان میں لٹکائے رکھوں گا، اس کے حقوق نہیں دوں گا، تو اس کے اوپر کتنی سزا ملنے والی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی ذات نے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندر ان مسائل کا تذکرہ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور یہاں سے آگے بھی طلاق کے باقی کچھ مسائل ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں گے، وہاں پر کن کن احکامات کا تذکرہ